کہ انہوں نے الیکشن نہیں ہونے دے رہے. اب الیکشن نہیں ہونے دے رہے اور انہوں نے یہاں غیر جمہوری حکومتیں رہنے دینی ہے کہ پنجاب اور سندھ میں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں پنجاب اور خیبر میں 2 اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں. اب جب وہ اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اب کوئی حکومت نہیں، وہاں نگرانوں کی حکومت. نگرانوں کی حکومت جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے تحت 90 کے دن کے بعد یعنی 91st ڈے کو وہ بالکل کوئی اس کی جواز نہیں رہتا، وہ بہروپیے ہو جاتے. 90 دن تک ہے، یا سپریم کورٹ نے اگر کوئی ٹائم ہفتہ 10 دن 15 دن 2-3 ہفتے بڑھا دیا 90 دن، کیونکہ یہ تو کوتاہی اور یہ ظلم کیا ہے کہ اور یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہو چکا ہے. اب سپریم کورٹ نے پہلے اب آئندہ کچھ نہیں کرنا، میں اس پہ عرض کروں گا کہ کس طرح سپریم کورٹ کا آرڈر ہو چکا ہے اور اس میں مزید کچھ کرنے کی سپریم کورٹ کو ضرورت نہیں ہے، اس پہ عمل درآمد ہونا ہے. لیکن یہ جو ان کا ایک خواہش ہے، اصل بات یہ ہے کہ ان کا یہ خواہش ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہ ہو، الیکشن آگے جائیں. اگر یہ الیکشن لے کے جا سکتے ہیں 10 اکتوبر کو 8 اکتوبر کو، تو پھر کیا امر مانے کہ اس دن کہیں کہ جی آج بھی سیکیورٹی سچویشن ٹھیک نہیں ہے. اور سیکیورٹی سچویشن کس نے فیصلہ کرنے کا ٹھیک نہیں ہے؟ انہوں نے خود ہی کرنا. جو نہیں چاہتے سیکیورٹی سچویشن اس قدر ٹھیک ہو جائے کہ الیکشن کرانا پڑ جائے. سو یہ ایک سیکیورٹی. ایک دوسرا کہتے ہیں جی رینجر نہیں مل سکتے، رینجر تو ثناء اللہ کے انڈر ہے، وہ کس طرح نہیں مل سکتے. پھر کہتے ہیں جی وہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ ہمارا وہ اس میں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اب اسحاق ڈار ایک صاحب ہیں جن کے زیادہ تر اثاثے بقول شخص سے پاکستان سے باہر ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے بیٹے بھی بڑی اچھی بزنس کرتے ہیں، لیمبرگینی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور پلازے بھی مبینہ طور پہ بنائے ہوئے ہیں، وہ میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا. اور لیمبرگینی ایک کار جو امیر ترین دنیا کے ہی رکھ سکتے ہیں، دنیا کے امیر ترین لوگ، وہ اس قسم کی گاڑی کو وہ گاڑیاں 2-3 کھڑی ہوئی ہیں جو ان کی تصویر آئی ہے ان کے اپنے اپارٹمنٹ کے سامنے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی یعنی وہ زیادہ تر ڈالرائزڈ ہے، وہ ڈالرائزڈ ہے. اب ڈالر اگر اسحاق ڈار کی زیادہ اثاثے ڈالر میں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ڈالر اوپر جاتا ہے تو اسحاق ڈار بھی اوپر جاتا ہے، ڈالر نیچے جاتا ہے تو اسحاق ڈار بھی نیچے جاتا ہے. لیکن اگر ڈالر اوپر جاتا ہے اور اسحاق ڈار اوپر جاتا ہے پاکستان نیچے جاتا ہے. اور اگر ڈالر اوپر جاتا ہے نیچے آتا ہے اور اسحاق ڈار بھی نیچے آتا ہے تو تو پاکستان اوپر جاتا ہے. یہ تو سی-سو میں ایک دو علیحدہ پلڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسحاق ڈار فائنانس منسٹر اور پاکستان کے عوام اور پاکستان. یہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، یہ کلیئر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے جو ایک وزیر کا نہیں ہو سکتا اپنی ریاست سے. اور وہ اس پہ اسی معاملے کا کہ ڈالر ریٹ کیا ہو اس پہ سب سے اہم اس کا ایک کردار اور حتمی کردار. اب آپ دیکھیں یہ ان کے پاس کس طرح حکومت چھوڑی جا سکتی. ایک صاحب باہر بیٹھے ہیں، وہ مفرور ہے، وہ سزا یافتہ ہے. مفرور کو ہوئے بھی ہیں عدالت کو دھوکہ دے کے کہ 8 ہفتے کی چھٹی لے کے باہر گئے اور 4 سال سے بیٹھے ہوئے. اب کون سے مجرم کو، ملزم کی نہیں میں کہہ رہا ہوں، وہ مجرم صحیح ہے فیصلہ غلط ہے فیصلہ وہ فیصلہ کرائے.
کون سے مجرم کو اور کس عدالت نے اس دنیا میں یہ دیا سہولت دیا کہ وہ اپنے ملک سے اور عدالت کی اختیار سماعت کا جو ایک دائرہ ہے اس سے باہر چلے جائے؟ کبھی نہیں ہوا. ملزم کو بیل دے کے اور آپ پاسپورٹ رکھ کے یا پاسپورٹ دے کے اور باہر جانے کی اجازت دے سکتے ہیں. مجرم کو آپ جیل میں سے نکال لیں تو بڑی اس کی غنیمت ہے اس کے لیے. اور اس کو آپ اور وہ باہر بیٹھا ہوا وہ ہمارے سامنے چل پھر رہا ہے, انہی اپارٹمنٹس میں آ جا رہا ہے جن سے جو متنازع ہے. اور یہ سب پتہ نہیں قوم کو یہ بے وقوف سمجھتے ہیں. سب کے ٹی وی فاصلے قریب تک کر دیتے تو ساری قوم دیکھتی ہے ان اپارٹمنٹ سے ان کو آتے جاتے ہو. پر جہاں تک یہ تعلق ہے معاملہ, اس کا کیا تعلق ہے میاں نواز شریف سے؟ میاں نواز شریف سے یہ تعلق ہے کہ میاں نواز شریف کی اپنی حکومت ہے. ایک دفعہ پہلے بھی چیف جسٹس آف پاکستان سجاد علی شاہ کے خلاف ایکشن ہو, اس کی عدالت پہ دھاوا بول دیا اور وہ چیف جسٹس اور اس کے ساتھ جو دو چار جج بیٹھے ہوئے تھے دو ایک طرف, وہ کرسیاں وہ اپنے نکلنے کے لیے, کیونکہ وہ سارے ورکر اوپر چڑھ آئے عدالت کے اسٹیج پہ, وہ کرسیاں گرا کے بھاگے. کیا سین ہوگا آپ دیکھیں 1997 میں. اس وقت یہ اتنے وہ نہیں ہوتے تھے یہ میڈیا 24/7 تو تصویر نہ بن سکی, پر کیا یہ سیل فون بھی ایسے نہیں ہوتے تھے کوئی بنا لیتا تصویر. اور کیا سین ہوا ہوگا کہ چیف جسٹس اور 5 ججوں پہ ایک پورے مجمع نے حملہ کر دیا اور اس پہ آپ فخری کرتے. پھر آپ کی ٹیپس اور آڈیو ٹیپس پکڑی گئی. ججز کو یہ کہا کہ بی بی شہید اور آصف زرداری صاحب کو 10 سال ہو گیا, وہ کسی نے ان کی تردید نہیں کی, نہ میاں شہباز نے کی ہے نہ سیف الرحمان نے کی ہے, کسی نے تردید نہیں کی. اب دیکھیں یہاں اب وہ ری پلے کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس کو نکالنا ہے. چیف جسٹس کا قصور کیا ہے؟ چیف جسٹس کا قصور یہ ہے کہ یہاں 2 سوچیں ہیں. ایک سوچ یہ ہے جو جسٹس منیر کے وقت سے, چیف جسٹس منیر سے 1950 کے عرصے سے چلی آ رہی, اور دوسری سوچ ہے جو آئین کے پاسداری کی سوچ ہے, اور وہ جسٹس اے آر کارنیلیس جو کہ اس وقت اقلیت میں تھے ان کے سے چلی آ رہی ہے. اب جسٹس منیر کا کیا کی وراثت کیا ہے کہ وہ نظریہ ضرورت وہ نظریہ ہے جس کے باعث 4 میں مارشل لا لگا اور ساری فوج نے ساری حکومت سنبھال لی. وہ نظریہ ضرورت کیا ہے؟ وہ نظریہ ضرورت آپ کے لیے آسان, اور یہ صرف وکلاء کے لیے نہیں جو باہر بھی بیٹھے ہیں وکلاء تو سمجھتے ہیں. نظریہ ضرورت کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ آئین کا تقاضا ہے کہ فوج اپنی جگہ رہے اور مارشل لا لگا, یہ اس کو اختیار نہیں. لیکن یہ اب ضرورت ہو گئی. اب یہ تو بڑی اب کیا کریں, یہ آئین کا تقاضا پورا کرانا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو. آپ یہ دیکھیں 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوتے, یہ بھی سوچ رہے فرض کی نہیں ہوتے, یا اس پیریڈ میں جو سپریم کورٹ نے اس کو اجازت دی ہو 90 دن کے آگے, 90 دن کی بجائے سپریم کورٹ 110 انہوں نے اتنا وقت. اب 90 دن کا معاملہ یہ ہے کہ آئین کہتا ہے not later than 90 days before the court, یعنی not later ہے ڈسولوشن سے لے کے وہ جو الیکشن اور پول ہے وہ not later than 90 days. یہ یحییٰ خان نے دراصل جب الیکشن پوسٹ پون کیے لامتناہی طور پہ انڈیفینیٹلی, تو تب تنازع شروع ہوا بنگالیوں کا اور پاکستانی ویسٹ پاکستانی اور ایسٹ پاکستانی, اور الٹیمیٹلی بنگلہ دیش بن گیا. دوسرا اس نے کیا کہ جب الیکشن ہو گیا وہ
2 سال بعد الیکشن کرائے 90 دن کہہ کے. جب الیکشن ہو گئے تو اس نے انتقال اقتدار بھی کیا, پارلیمنٹ کو بلائی, پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں بلایا. اب ان دونوں کو یہ 1971-72 کی بات ہے, اس میں بڑا لوگوں کا احساس تھا کہ یہ اگر پوسٹ پون کرتے رہے الیکشن, یا الیکشن کرا کے پوسٹ پون کیا اس کو فارمیشن آف گورنمنٹ کو, تو اس سے ملک ٹوٹ گیا. کیونکہ جب یحییٰ خان نے 7 مارچ 1971 کو پارلیمنٹ کا سیشن بلایا ہوا, پاکستان ٹوٹا, اور بنگالیوں نے, شیخ مجیب نے, انہوں نے کہا کہ جی تو ہمارا گزارا نہیں. شیخ مجیب کو گرفتار کر کے ادھر لے آئے ویسٹ پاکستان, اور ادھر بغاوت ہو گئی, ایسٹ پاکستان رائفلز نکل گئی, ڈیزرٹ کر گئی, مفتی بائنی نے بڑا وار کرنے شروع کر دیے. الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ سکوت ڈھاکہ ہوا. اب اس سے بچنے کے لیے آئین ایک کہتا ہے کہ 90 دن نہیں, کہتا ہے not later than 90 days, not later than. یہ نیگیٹو امپیریٹو ہو گیا کہ منفی بات کی فرسٹ ڈے ہے, وہ 91st ڈے یہ کیئر ٹیکر صفر ہو جائیں گے, ان کی کوئی جواب نہیں رہے گا کہ یہ بیٹھے رہے, اور یہ بیٹھیں گے تو انلیگل ہوگا. کوئی چیف منسٹر یا منسٹر پنجاب کا نہیں ہوگا, نہ خیبر پختونخوا کا. اور اگر یہ جمے رہے تو کیا پتہ ہے, لوگ اتنے تنگ آئے ہوئے ان سے, جو انہوں نے آٹے پہ کیا ہے, لوگ مر رہے ہیں, جو قیمتیں بڑھ گئی ہیں, جو خودکشیاں ہو رہی ہیں. یہ آئے ہیں ایک تھوڑے عرصے سے اور زمینیں دے رہے ہیں, اور ان کو کوئی اختیار ایسا نہیں. پر اب یہ چیف منسٹر صاحبان یہ کہتے ہیں ہم تو 91 دن بھی بیٹھیں گے, 92 دن بھی بیٹھیں گے, 93 دن بھی بیٹھیں گے. آئین نے اتنا سخت یہ رکھا ہے پیمانہ کہ جب پارلیمنٹ ہو جاتی ہے, الیکشن ہو جاتے ہیں, اس کے بعد اسمبلی نے کتنی دیر پارلیمنٹ نے ملنا ہے, وہ یہ آئین کہتا ہے پارلیمنٹ میں کہ 90 دن ہو گیا, فرض کرو ریگولر روٹین پہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو گیا, پولنگ ڈے ہو گیا, پھر آئین کہتا ہے تاکہ وہ یحییٰ خان والا نہ تو ہو سکے کہ پارلیمنٹ کو ایڈجرن کرنا, وہ آئین کہتا ہے پارلیمنٹ شیل میٹ on the 21st Parliament shall meet on the 21st day except where if sooner summoned by the president. So 21واں دن حتمی ہو گیا, اگر پریزیڈنٹ پہلے بلا لے تو بلا لے, لیکن 21واں دن پارلیمنٹ ملے گی, ایم این اے جائیں گے, پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے, اسپیکر کو الیکٹ کریں گے, ڈپٹی اسپیکر کو الیکٹ کریں گے, وداؤٹ اینی ادر بزنس پرائم منسٹر کو یا چیف منسٹر کو منتخب کریں. اب یہ آپ صدر کا الیکشن ہوگا, اینڈ آرٹیکل 44 says the president shall continue to hold the office until his successor takes over. تو یہ ان کو الیکشن علوی کے صدر علوی کے تحت ہی کرانے پڑیں گے. پر بہرحال اس کے بعد جو ایک سوال یہ کیا ہے کہ یہ 3-2 کا جو فیصلہ ہے یہ حتمی ہے کہ نہیں, اس کے بارے میں ذرا پھر آ جاتا ہوں, تاکہ یہ ایک معاملہ سارے کہتے ہیں یہ ایسا انہوں نے پھیلایا کہ 9 ممبر بینچ, 9 سے 7, 7 سے 5, 5 سے 3, یہ کیسے ہوا. 9 نمبر بینچ سے 2 نکل گئے جاوید الحسن اور نقوی صاحب, پھر 2 نکل گئے اطہر من اللہ اور یحییٰ آفریدی. کسی نے ان کو بندوق رکھ کے نہیں نکالا, اپنی مرضی سے نکلے, اور 9 ممبر ججز نے یہ خود سفارش کی چیف جسٹس کے آگے کہ آپ ایک نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ کریں. اب وہ بینچ انہوں نے جب کانسٹیٹیوٹ کیا وہ 5 ممبر بینچ, اب 9 سے 7 سے 5.
5 मेंबर बेंच में कौन कौन थे? 5 मेंबर बेंच में 2 तो इख्तिलाफ करने वाले थे, मंदोखेर साहब और मंसूर अली शाह साहब, और 3 थे जिन्होंने मेजॉरिटी जजमेंट दी और वो जो चीफ जस्टिस ने लिखी। अब ये मेजॉरिटी जजमेंट जो है ये हतमी हो चुकी है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 1 मार्च 2023 का, जिसने इंप्लीमेंट होना है। अब कोई इस पे कोई नहीं आ सकता कि ये आए फुल कोर्ट आए। फुल कोर्ट आए तो क्या करेगा? फुल कोर्ट आए तो क्या करेगा? फुल कोर्ट कोई है ही नहीं, कोई मामला ही नहीं रह गया। सिर्फ मामला ये है इस वक्त कि इंप्लीमेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने किस तरह होना है और किसने करना है। अब ये मामला है सिर्फ। अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 1 मार्च का, मैं अर्ज कर चुका हूं, उस पे ये एम्फसाइज करना बड़ा जरूरी है। मैं वो पहले अर्ज कर चुका हूं, पर मैं मुख्तसरन ये अर्ज करूंगा कि आपको याद होगा मैंने अर्ज किया कि उसका पहला जुमला जो है ये 5 मेंबर बेंच का फैसला है जो कि 3-2 से होता है, और पहला जुमला है बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 3 वर्सेस 2 हम ये फैसला दे रहे हैं। अब ये इस पे 5 ने दस्तखत किए, 5 ने दस्तखत किए। जब ये 5 हो गए तो अब 7 किस तरह कर सकते हैं? 7 किस तरह हो सकते हैं? या कोई गवर्नमेंट कॉलेज की तरह प्रॉक्सीज तो नहीं लगती। अब कोई कराची जा रहा हो जज सुप्रीम कोर्ट का और अपने साथी जज को कह जाए कि तो आपके सामने ये फलां केस आ रहा है, उस पर याद जरा ध्यान रखना कि वो डिसमिस ना हो जाए, और अगर जरूरत पड़ी तो मेरा वोट अपने साथ डाल देना। सुप्रीम कोर्ट ऐसे नहीं चलता, सुप्रीम कोर्ट ऐसे नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट की ये तस्दीक ना करें कि उससे तवक्को करें कि वो जज जो बैठे नहीं, जिन्होंने बहस सुनी नहीं, उनके भी वोट काउंट किए जा सकते हैं इस फैसले में। सो 4-3 का फैसला बिल्कुल गलत, ये कहना ही गलत। 4 नहीं थे, ये 3-2 का फैसला। और जज सुप्रीम कोर्ट के एक भी जज उसको फैसला करे, 2 जज फैसला करे, 3 जज, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। वो हर एक पे लाजिम है कि उसकी ताबेदारी करे और उसको माने। और वो वो 3-2 का फैसला इसलिए हतमी फैसला होगा, इसके बाद और कुछ करना नहीं चाहिए। जो रज़ाकाराना तौर पे छोड़ गए बेंच को, अब वो नहीं आ सकते। वो लाहौर से चले गाड़ी में, ट्रेन में, शाहदरा जंक्शन में वो उतर गए, जल्दी उतर गए। अब गाड़ी वहां से वजीराबाद जंक्शन से होके, गुजरावाला से होके, वजीराबाद जंक्शन से होके, गुजरात से होके, जेलम से होके, अब वो रावलपिंडी पहुंच रही है। अब आप किस तरह उसमें शामिल हो सकते हैं? आपको खुद नहीं इस पे इसरार करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसरार करते हैं कि मुझे बैठा गिनती करो, मैं कई बंदों से पूछ बैठा हूं जो कई बंदों से पूछ बैठा हूं जो वहां मौजूद थे कि भाई तुम्हें कोई कितने जज नजर आए? वो 3 दिन जो बहस सुन रहे थे, वो 7 जज थे। उन्होंने कहा जी 7 नहीं 5 से। मैंने कहा ये 7 कहां से होंगी? रूहें बैठ गई दाएं बाएं कि वो काउंट होंगे। तो ये 7 जजेस का मामला अर्ज कर चुका हूं कि कोई फुल कोर्ट की या कोई बेंच चेंज करने की जरूरत के अलावा इम्कान ही नहीं है, मुमकिन नहीं है, क्योंकि ऑर्डर हो चुका है। और इसमें जैसे मैंने अर्ज किया कि जो असल फिलोसॉफिकल लड़ाई है, जो कश्मकश लड़ाई को अल्लाह ना करे पड़े, पर जो कश्मकश है वो ये है कि एक तरफ वो जज साहबान है जो कि मीरास हैं चीफ जस्टिस मुनीर की, और वो ये कहते हैं कि 90 दिन में तो होना चाहिए, लेकिन यहां जरूरत इस बात की है
کہ معیشت کو ہم سنبھال لیں اور اکتوبر میں یہ لے جائیں، اکتوبر میں جا کے پھر کہیں گے. اب اس سے جو عذاب آئے گا وہ یہ کہ یہ اتنے دن کون حکمران ہوگا. آئین اپنے پہلے جملے میں، پاکستان کا آئین ابتدائیے میں پہلے جملے میں یہ کہتا ہے کہ whereas sovereignty rests in Allah, it is to be exercised by the people through their chosen representatives. اب یہ نگران تو چوزن نہیں ہے، یہ تو منتخب نہیں ہوئے ہوئے، یہ تو نامزد ہے، یہ تو نامینیٹ ہوئے ہوئے. ان کے پاس تو حکمرانی کا حق ہی کوئی نہیں. بائی دا چوزن ریپرزینٹیو، ایک جس طرح کلک بٹن کے لیے طور پہ ایک عہد سے دوسرے عہد تک جانے کے لیے یہ ٹچ بٹن سا ہے، اور 90 دن کے لیے 5 سال کے بعد 90 دن کے لیے یہ آتے ہیں اور ان کو چلے جانا ہے. اور اگر یہ بیٹھے رہیں گے، اگر یہ 91 دن بیٹھیں گے تو یہ قابض ہوں گے اور غاصبانہ ان کا قبضہ ہوگا on 2 senior most important positions in the federation. اور فیڈریشن کی پہ میں ابھی آتا 2 important positions in the federation. یعنی یہ ان پہ آرٹیکل 6 لگے گا. آرٹیکل 6 صرف اس فوجی جرنیل پہ نہیں لگتا جو آ کے ساری ریاست کو پر قبضہ کر لیتا ہے، پر اس پہ بھی لگتا ہے جو ایک کلیدی دفتر کو، آئینی ٹاپ کلیدی دفتر کو آ کے اس پہ بیٹھ جاتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میری ٹرینیور چلی جاتی. اس میں ایک اور چیز دیکھ لیں، یہ جو آرگومنٹ ہے کہ سارے جو انتخاب ہے سب اسمبلیوں کو وہ ایک دن ہونے چاہیے، اور اگر یہ کس طرح ممکن ہے؟ یہ کوئی کسی نے سوچا کہ یہ تو چھڑا آپ گھونپ رہے ہو وفاق کے. وفاق میں جو 18ویں ترمیم میں رضا ربانی، وہ پتہ نہیں کیوں خاموش ہے، آواز دیتا ہوں اس کو میں، وہ رضا ربانی نے یہ اتنا اچھا کام کیا کہ صوبوں کو خود مختار کیا. اب آپ صوبوں کو قید میں لا رہے ہیں. ایک صوبہ ہے خیبر پختونخوا، وہ اپنے چیف منسٹر سے تنگ آ گیا، وہ چیف منسٹر کو ووٹ آؤٹ کرتا ہے، اس کے بعد کوئی اور ووٹ نہیں لے سکتا، پورے نہیں ہوتے، اور یہ اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے، یا گورنر کسی چیف منسٹر کو کہتا ہے کہ تمہارے پاس نہیں ہے میجورٹی، تم دکھاؤ. اسمبلی اس کے بعد ڈیزالو ہوتی ہے. اب جب اسمبلی ڈیزالو ہو گئی، یہ حق تو صوبائی چیف منسٹر کا ہے. یہ کس طرح اس کو فون کر کے کہے گا اسپیکر کہ جی ہماری اسمبلی تو ڈیزالو ہو گئی ہے، تو باقی 4 اسمبلیاں چونکہ ان میں سے کوئی ڈیزالو نہیں ہوئی، ایک ہی دن ہوں گے الیکشن، وہ 3 سال بعد ہوں گے، اس وقت تک ہم نگرانوں کو چلا رہے ہیں، اور نگران تو بہروپیے ہوں گے اس دن. نگران تو 91 دن کے بعد بہروپیے ہوں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے بڑا اچھا یہ نوجوان لگتا ہے محسن نقوی. میں ذاتی طور پہ خاندان کو جانتا ہوں، بڑا ہی سلجھا ہوا اور دیرک اور پڑھے لکھے خاندان سے، پر یہ شاید پھر بھی مصلحت کر جائے. پر وہ جو آدم خان ہے چیف منسٹر سرحد کا، وہ ایک سینئر بیوروکریٹ ہے، اس نے جو عزت وغیرہ کمائی ہوئی ہے، وہ نہیں بیٹھے گا 91 ڈے کو، وہ کہے گا جی میں جا رہا ہوں، وہ کہے گا میں جا رہا ہوں. تو یہ کہنا کہ ایک ہی دن انتخابات ہو، یہ آپ پریشر کر رہے ہیں اور اس کو یونٹری فارم آف گورنمنٹ بنا رہے ہیں، جو کہ وفاق نہیں ہوتا. اور وفاقی اداروں کو پر یہ بڑا بھاری ہوگا. بات ایک میں بات آخر میں کر دوں، وہ میں قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. قاضی صاحب ایک دبنگ دلیر چیف جسٹس رہا ہے بلوچستان میں، اور ایک دبنگ دلیر سپریم کورٹ کا جج ہے.
اور بہت عزت ہے اس کی میری نگاہ میں ان میں سے تھا جس نے سجیسٹ کیا تھا. یہ آج میں بتا رہا ہوں, افتخار محمد چودھری نے جب 31 جولائی 2008 کو فیصلہ دیا, 2009 کو فیصلہ دیا, جس سے سارے پی سی او ججز کو فارغ کیا گیا, تو یہ بلوچستان کی سارے کا سارا ہائی کورٹ یہ فارغ ہو گیا. اب اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کرنا. چوہدری صاحب میرے سے بڑا مشورہ کرتے تھے اس زمانے میں, بہت مشورہ کرتے تھے. میں نے ان کو کہا کہ قاضی یہ عیسیٰ جو فیض عیسیٰ جو ہے, اس کو میں جانتا ہوں, میرا بھی تھوڑا ملا ہوں, پر بڑا سلجھا ہوا آدمی ہے اور وکیل ہے, اور اس کا ایک نام ہے, اس کا ایک خاندان ہے, اس کا ایک شجرہ ہے, فخر کرتے ہیں پاکستان جس پہ. اس کو آپ چیف جسٹس لے رہے ہیں, آپ نے ڈائریکٹ. چیف صاحب ذرا یہ گھبراتے تھے کہ ڈائریکٹ کیسے لوں. میں نے کہا طفیل علی عبدالرحمان چیف جسٹس ہوئے تھے سندھ ہائی کورٹ کے, دا بیسٹ آف دی سندھ ہائی کورٹ ججز امانگ دا بیسٹ. اور منظور قادر صاحب, شیخ منظور قادر صاحب لاہور کے چیف جسٹس ڈائریکٹلی ہوئے تھے سیدھا ہی. تو اس کو بھی کریں, ہی ڈیزروز ہے. اور یہ بنے, اور انہوں نے, میں آئی ایم پراؤڈ آف اٹ, میرے خلاف بھی ایک فیصلہ کیا, پر بہت اچھا فیصلہ, دلیرانہ. انہوں نے فیض آباد دھرنے پہ جو فیصلہ کیا, انہوں نے تلور کی ہنٹنگ پہ جو فیصلہ کیا, وہ سول سوسائٹی بھی ان کو ایکسیپٹ کرتی ہے. اور بڑا ہمارے لیے حوصلہ افزا یہ فیصلے تھے کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ جج کے فیصلے. میں اب کہنا چاہتا ہوں قاضی صاحب, یہ عمر عطا بندیال کے پر نہیں کاٹے جا رہے, یہ آپ کے پر بھی کاٹے جا رہے. یہ جانتے ہیں, یہ بڑے خوش ہیں, مطمئن ہیں کہ جب پر کاٹیں گے عمر عطا بندیال کے تو قاضی صاحب بھی آئے گا, اور اس کے پر کاٹنے قاضی صاحب کے زیادہ ضروری ہوں گے. عمر تو پھر کسی حد تک ریسٹرینٹ کا آدمی ہے, آپ تو فل جورسڈکشن کو استعمال کر رہے ہیں کہ, اور جورسڈکشن کو ایکسپینڈ کرنے والے جج ہیں, جو کہ جج میں خوبی سمجھی جاتی ہے, جج میں خوبی سمجھی جاتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو یہ جو زنجیریں باندھی جا رہی ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے پیروں میں, یہ آپ کو ورثے میں ملیں گے. اور آپ جیسا جج اگر اتنا کنسٹرینٹ اور لمیٹڈ ہو گیا تو وہ اس کا بڑا نقصان ہوگا پاکستان کو اور قوم کو. آپ اس میں نہ, اس ٹریپ میں نہ آئیں, اور آپ کے دوست بھی اس ٹریپ میں نہ آئیں. ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو میں سوچتا ہوں کبھی نظریہ ضرورت کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے, لیکن دانستہ اور غیر دانستہ طور پہ وہ اس وقت نظریہ ضرورت کے خلاف, اور چیف جسٹس منیر کی وراثت میں کھڑے ہیں, وارثوں میں کھڑے ہیں. اور جبکہ عمر عطا بندیال, اور آپ کو اس کے ساتھ ہونا چاہیے, عمر عطا بندیال اس وقت اس بحث میں وہ کھڑا ہے آئین کے ساتھ, اور وہ وارث ہے جسٹس اے آر کارنیلیس کا. یہاں یہ ہمیں پرابلم ہے. اب ایک آخری بات میں آپ سے کر دوں, اور اس کے بعد میں آپ سے نعرہ لگوانا چاہتا ہوں. میں نے یہ کہہ چکا ہوں, مجھے یقین ہے, مجھے امید ہے کہ اس معاملے میں چیف جسٹس آف پاکستان اور اس کے ساتھیوں وکلا پیرا دیں گے, پاکستان کے وکلا. ہم نظریہ ضرورت کو دوبارہ آ جانے اور ملک پہ راج کریں. نظریہ ضرورت کے تحت ایوب خان کا مارشل لا جائز قرار دیا گیا. نظریہ ضرورت کے تحت یحییٰ خان کا مارشل لا, ضیاء الحق کا مارشل لا, مشرف کا مارشل لا, یہ فوج کی حکمرانی کو نظریہ ضرورت کے تحت کہ ہے تو غلط پر اب ضرورت ہے.
اس نظریہ ضرورت کے ہم خلاف ہیں، ہم خلاف کھڑے ہیں، اور وکلا پاکستان کے کونے کونے کے ہر بار کے یہ اس بستی میں رنگ پڑتا ہے، اس رنگ پڑتا ہے ہر بستی بستی نگر نگر، ہر معاملے کو اگر ضرورت پڑی تو ہر چلتی راہ گھر کے سینے میں زندہ ہے، وکلا زندہ